بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام فردہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے زیور کے استعمال میں۔ زیور کے استعمال کی یا زیور بنانے کی اصل غرض، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مندوں نے، عقلاء نے یہ لکھی ہے کہ اس سے رقم محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی اگر کسی وقت تھوڑے سے روپوں کی ضرورت ہو تو اس کے لیے کوئی بھی شخص وہ اپنا زیور فروخت نہیں کرتا، تو وقتاً فوقتاً جو کم پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر روپیہ انسان کے پاس موجود ہو تو وہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اگر زیور اس نے بنایا ہوا ہے تو وہ زیور کی وجہ سے وہ رقم محفوظ رہتی ہے۔ عام طور پہ یعنی لوگ اسی غرض سے زیور بناتے ہیں اور پھر زیور کو جو استعمال کرتے ہیں تو وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ کرتے ہیں۔ تو زیور استعمال کرنے یا زیور بنانے کو کچھ فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اب اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، کہ نقد روپیہ خرچ ہو جاتا ہے لیکن زیور بنانے سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح زیور بنانے میں یعنی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے چونکہ یہ ان کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہے، تو اس لیے کسی حد تک یعنی شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنا، چونکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ قومی نقصانات بھی ہیں، ملکی نقصانات بھی ہیں، ذاتی نقصانات بھی ہیں، سب قسم کے اس میں نقصانات ہیں۔ اب زیور میں ایک جو قومی نقصان ہے وہ تو یہ ہے کہ زیور دکھلاوے اور بڑے بننے کے لیے پہنا جاتا ہے، پر یہ بڑا بننا یہ بہت بری عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ زیور پہننے سے کبھی دوسروں کی حقارت، دوسروں کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ملکی نقصان یہ ہے کہ زیور کی محبت یہ مال کی محبت ہے، اور جس قوم میں مال کی محبت آ جاتی ہے وہ قوم کبھی بھی یعنی اپنے ملک کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتی، کوئی کام وہ ملک کی ترقی کا نہیں کر سکتی۔ اور ذاتی نقصان یہ ہے کہ زیور کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کوئی لوٹ نہ لے، چرا نہ لے جائے، کہیں کھو نہ جائے۔ اور اسی طرح زیور پہن کر عورتیں عام طور پر روزمرہ جو کام کاج ہیں تو وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں کر پاتی۔ اور ان کے علاوہ یعنی یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، اس کے علاوہ دینی اتنے نقصانات ہیں کہ اس کا جو نفع ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وقت کا ضیاع ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، مال کی محبت ہے، شہرت دکھلاوا ہے، تکبر ہے، فخر ہے، یہ سارے گناہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ اب زیور کے استعمال کی جو شرعی حیثیت ہے تو خواتین کے لیے زیور پہننا جائز ہے، یعنی ناجائز نہیں ہے، البتہ نہ پہننا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایسا زیور کہ جو بجنے والا زیور ہو، پائل، پازیب وغیرہ، تو وہ یعنی ایسی جگہ استعمال کرنا کہ جہاں کسی غیر محرم کے کانوں میں اس کی آواز پہنچے تو وہاں اس کا استعمال شرعاً ناجائز ہے۔ گھر کے اندر جہاں پہ غیر محرم نہ ہو وہاں اس کا استعمال وہ کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح بجتا زیور یہ چھوٹی لڑکیوں کو پہنانا بھی جائز نہیں ہے۔ چاندی سونے کے علاوہ کسی اور چیز کا زیور پہننا یہ بھی
درست ہے، شرعن جائز ہے. اور مردوں کے لیے سونے کا استعمال وہ شرعن ناجائز ہے، حرام ہے. سونے کی انگوٹھی ہے یا دیگر زیورات ہیں تو ان کا استعمال وہ شرعن درست نہیں ہے. البتہ مرد وہ اگر انگوٹھی پہننا چاہے تو 4.5 ماشے، 1 مثقال سے کم، 4.5 ماشے سے کم کی چاندی کی انگوٹھی وہ پہن سکتا ہے، لیکن چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا وہ درست نہیں ہے. اور البتہ چاندی کی انگوٹھی کے اندر نگینہ اگر کسی پتھر کا لگا لے اور اس میں کسی شرک وغیرہ، اس کا کوئی داعیہ نہ ہو کہ بھئی یہ فلاں پتھر مجھے یہ فائدہ دے گا، اس سے یہ ہوگا یہ ہوگا، تو ایسا کوئی پتھر کا نگینہ لگانا اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن چاندی کی جو مقدار ہے وہ 4.5 ماشے سے کم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. اب خواتین کے لیے اچھا لباس یا زیور، اس کے استعمال کرنے کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کا جو حکم ہے وہ الگ ہے. اب لباس میں یا زیور میں بعض تو ایسے لباس ہیں کہ ان کے بغیر کوئی کام نہیں چل سکتا، تو ایسا لباس اس کا استعمال کرنا وہ واجب ہے، لازم ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا لباس یا زیور کہ اس کے بغیر تو کام چل سکتا ہے مگر اس کے ہونے سے راحت ملتی ہے، تو ایسے لباس کی استعمال کرنے کی، یا کوئی ایسا زیور کہ جس کے پہننے سے اس کا دل خوش ہوتا ہے، اور کوئی خاتون وہ اپنی خوشی کے لیے یا اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اسے پہنتی ہے، اس کا پہننا بھی جائز ہے. اور ایک وہ لباس ہے یا زیور ہیں کہ جس کے یعنی پہننا اور نہ پہننا وہ برابر ہے، یعنی عام لباس نہیں کہ خاص قسم کا لباس کہ اس سے اس کی یعنی زیب و زینت بھی مقصود نہیں ہے، نہ وہ خامن اس سے خوش ہوتا ہے. تو ایسا جو لباس ہے اس کے پہننے میں بھی، یا ایسا جو زیور ہے اس کے پہننے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے. لیکن ایسا لباس یا ایسا زیور کہ جس میں نہ اپنی خوشی مقصود ہے، نہ اس سے اس کے بدن کو کوئی راحت پہنچتی ہے اس لباس سے، نہ اس سے اس کا شوہر خوش ہوتا ہے اور نہ اس کی خوشی مقصود ہے، بلکہ اس لباس سے یا زیور سے صرف دکھاوا مقصود ہے، لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننا مقصود ہے، تو ایسا لباس یا ایسا زیور پہننا یہ حرام ہے. یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے اس کی یہ تفصیل لکھی ہے. تو یہ یعنی جو عورتیں اپنی راحت کے لیے یا اپنے خاوند کا دل خوش کرنے کے لیے قیمتی کپڑا یا زیور پہنتی ہیں، تو ان شرائط کے ساتھ، دکھلاوا نہ ہو، تکبر نہ ہو، تو ان کے لیے پہننا جائز ہے. لیکن جو عورتیں دکھلاوے کے لیے پہنتی ہیں وہ گناہگار ہیں. اب اس کی علامت کیا ہے کہ یہ لباس یا زیور یہ دکھلاوے کے لیے ہے یا اپنا دل خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کی خوشی کے لیے یا اپنے شوہر کی خوشی کے لیے ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے گھر میں اگر وہ اس طرح کا لباس پہنتی ہے جو اسے اچھا لگتا ہے یا اس کے شوہر کو اچھا لگتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ یعنی اپنی خوشی کے لیے یہ لباس پہن رہی ہے. لیکن اگر گھر میں تو اس طرح کا کوئی لباس نہیں پہنتی، لباس بھی عام سادہ سا لباس، بیکار سا لباس، اور گھر میں کبھی بھی زیب و زینت اس کا کبھی اہتمام نہیں کیا، زیورات نہیں پہنے، لیکن جب کہیں شادی میں جانا ہوا تو وہاں پہ نوابوں کی طرح پھر قیمتی سے قیمتی کپڑا، زیورات وغیرہ، یہ ساری چیزیں. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کا یہ جو لباس پہننا ہے یا زیور پہننا ہے یہ اپنی راحت، اپنی خوشی یا شوہر کی خوشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ریا ہے، نام و نمود ہے اور بڑا بننے کے لیے ہے. تو ایسی نیت سے اگر یہ لباس یا زیورات پہنے گی تو یہ اس کے لیے شرعن یعنی اس میں گناہگار ہوگی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یعنی زیور کے لیے بھی یہی حکم لکھا ہے، لباس کے لیے بھی یہی حکم لکھا ہے، اور گھر کے لیے بھی، گھر بنانے کے بھی حضرت فرماتے ہیں مختلف درجے ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ ہے.
اپنی حفاظت کے لیے گھر بنانا یہ تو واجب اور لازم ہے. نہیں بنائے گا اور کوئی چیز اسے یعنی ختم کر دے گا، ہلاک کر دے گا، تو یہ گناہگار ہوگا. پھر گھر بنا لیا، اب اس گھر کے اندر اس کو پختہ بنانا اور اس کے اندر یعنی جتنی اس کی ضروریات ہیں وہ ضروریات مہیا کرنا، یہ بھی درست ہے. پھر تمام ضروریات کے بعد گھر کے اندر آسائشیں، یہ بھی جائز ہیں. آسائش کے بعد آرائش ہے کہ بھئی تمام سہولیات بھی گھر میں موجود ہیں، لیکن گھر کی خوبصورتی کے لیے مختلف چیزیں گھر کے اندر وہ لگانا، گھر کو سجانا. فرماتے ہیں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے گھر کی آرائش و زیبائش اس کی بھی اجازت ہے. لیکن چوتھی چیز وہ نمائش ہے کہ بھئی گھر کے اندر وہ گھر ایسا بنا رہا ہے، اس نیت سے بنا رہا ہے، یا گھر کی خوبصورتی اس نیت سے کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھئی یہ اس نے ایسا گھر بنا لیا، یہ کر لیا. تو فرماتے ہیں یہ جو نمائش ہے یہ حرام ہے. تو خواتین کے لیے زیورات پہننا، اس کی یہ مختلف صورتیں ہیں اور ہر ایک صورت کا حکم وہ الگ ہے. صرف اپنے دل کی خوشی، شوہر کی خوشی کے لیے پہنتی ہے تو جائز ہے، لیکن نمود و نمائش کے لیے یہ درست نہیں ہے. اور جو آواز والا زیور ہے، بجنے والا زیور، تو اس کی یعنی اس میں اس طرح چلنا کہ اجنبی اس کی آواز سنے تو یہ ممنوع ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الملائکہ فیہ جرس وقال مع کل جرس شیطان. جس زیور کی آواز پیدا ہو وہ دو قسم کے، ایک تو وہ یعنی جو خود بھی بجتا ہو، گھنگرو یا وغیرہ اس طرح کے. تو فرماتے ہیں اس کا پہننا تو اس وجہ سے کہ حدیث میں جرس سے نہیں آئی ہے، ممنوع ہے. اور دوسری قسم وہ ہے جو خود تو نہیں بجتا مگر دوسری چیز سے لگ کر آواز دیتا ہے، تو ایسا پہننا جائز ہے. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی جو آواز ہے بجنے کی وہ غیر محرم تک نہ جائے. چوڑیاں وغیرہ یہ ہر قسم کی پہننا خواتین کے لیے جائز ہے.